اسٹارٹ کریں گے آیت نمبر 9 سے سورہ انفال انشاءاللہ۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، تستغیثون تم فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ بے شک میں، ممدکم مدد دینے والا ہوں تمہیں، بِأَلْفٍ ساتھ 1000، من الملائکتی فرشتوں سے، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یعنی لگاتار آنے والے۔ وما اور نہیں، جعلہ بنایا اسے، اللہ نے، الا مگر، بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائیں، بہی ساتھ اس کی، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں، نصر مدد، الا مگر، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، انا بے شک اللہ عزیز بہت زبردست ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ اذ جب، یغشیکم ڈھانپ رہی تھی تمہیں، النعاس اونگ، امنتاً امن والی، منہ اس کی طرف سے، وَيُنَزِّلُ اور وہ اتار رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بہ اس کے ساتھ، ویذہب اور وہ لے جائے، عنکم تم سے، رجز نجاست، الشیطان شیطان کی، ولیربط اور تاکہ تمہیں وہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور وہ جما دے، بہی اس کے ساتھ، الاقدام قدموں کو۔ اذ جب، یوحی وحی کر رہا تھا، ربک آپ کا رب، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس ثابت رکھو، الذین انہیں جو، آمنوا ایمان لائے، سألقی عنقریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب دلوں میں، الذین ان کے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، رعب کو، فاضربوا پس مارو، فوق اوپر، الاعناق گردنوں کے، واضربوا اور مارو، منہم ان کے، کل ہر بنان جوڑ پر، ذالک یہ، بأنہم بوجہ اس کے انہوں نے، شاقوا مخالفت کی، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ اور جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن تو بے شک اللہ شدید سخت، العقاب سزا دینے والا ہے۔ ذالکم یہ ہے، فذوقوا پس چکھو اسے، وأن اور بے شک، للکافرین کافروں کے لیے، عذاب ہے، النار آگ کا۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب، لقیتم ملاقات کرو تم، الذین ان سے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، زحفاً میدان جنگ میں، فلا پس نہ، تولوہم تم پھیرو ان سے، الادبار اپنی پیٹھوں کو، ومن اور جو کوئی، یولیہم پھیرے گا انہیں، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا سوائے، متحرفاً پھیرنے والے، لقتال جنگ کے لیے، او یا متحیزاً پناہ لینے والے کے، الی فئۃ طرف ایک گروہ کے، فقد تو تحقیق، باء وہ پلٹا، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ کی طرف سے، ومأواہ اور ٹھکانہ اس کا، جہنم ہے، وبئس المصیر اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ۔ فلم تو نہیں، تقتلوہم تم نے قتل کیا انہیں، ولکن اور لیکن، اللہ نے، قتلہم قتل کیا انہیں، وما اور نہیں، رمیتا پھینکا آپ نے،
از جب رمیتا پھینکا تھا آپ نے، ولیکنہ اور لیکن، اللہ نے رما پھینکا تھا، وَلِيُبْلِيَ تاکہ وہ آزمائے المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً آزمائش، حسنہ اچھی سے، ان بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم اور خوب جاننے والا ہے، ذالکم یہ ہے، وَأَنَّ اور بے شک اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، کیدی چال کو، الکافرین کافرین کی۔ ان تستفتحوا اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد تو تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، وَإِن اور اگر تنتہوا تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تعودوا تم لوٹو گے، نعود ہم بھی لوٹیں گے، ولن اور ہرگز نہ تغنیہ کام آئے گا، عنکم تمہیں، فئتکم گروہ تمہارا، شیئا کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت و بکثرت ہو، وَأَنَّ اور بے شک اللہ مع المؤمنین ایمان لانے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ 19 پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، 19 تک کرتے ہیں۔ تو ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے تھے بدر کا واقعہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا کے کس طرح سے بتا رہے تھے کہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا تھا کہ حق کو حق کر کر دکھا دے اور باطل کو باطل کر کر دکھا دے، اور چاہے وہ مجرموں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو یہ ایک جو ہے اسلام کی، یعنی کہ جو غزوہ بدر تھی، وہ حق اور باطل کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، کہ اگر اس جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرتا تو یعنی کہ ان کو، کافروں کے لیے یہ بات بہت یعنی کہ خوشی کی باعث ہوتی کہ اگر مسلمان جنگ بدر میں ہار جاتے تو اس لیے غزوہ بدر جو تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے کی تھی، اور یہ ثابت کیا تھا کہ دیکھو جو حق ہے وہ ہمیشہ حق ہی رہتا ہے، جو سچی بات ہے وہ سچ ہی رہتی ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم آگے جو ہوا بدر کا واقعہ ہی بتائیں گے آگے، کہ پھر اس موقع پہ وہ موقع بھی یاد کرو کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، تستغیثو غیث سے نکلا ہے، اور اس کا روٹ لیٹر ہوتا ہے غین واو سا، غوث یعنی کہ مدد مانگنا۔ تو تستغیث کا مطلب ہے تم جو ہے اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، یعنی کہ بہت ہی انسان جب مجبور ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ یعنی اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اس کو رستہ نہیں دکھائی دے رہا ہوتا، تو پھر جو ہے وہ اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی اس سے دعا مانگی تھی دل سے کہ یا اللہ ان کی مدد کر۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے استغیثوا کو، ان کو موقع یاد کرایا جا رہا ہے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سارے مسلمان جو تھے وہ اس وقت گھبراہٹ کا شکار تھے، اور وہ یعنی کہ ان کو دعا مانگ رہے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے جب دعا مانگی دل کے ساتھ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یعنی کیا فرمایا، استجاب لکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، اور پھر فرمایا کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد، ممدکم تمہاری جو مدد ہے، بالف، الف کہتے ہیں ہزار کی تعداد کو، من الملائکۃ یعنی ہزار کی تعداد میں جو ہے فرشتے بھیج کے
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ مردفین کا مطلب ہوتا ہے ردف سے نکلا، اس کا مطلب پے در پے آنے والے۔ پیچھے ہم نے سورہ آل عمران میں بھی بدر کا تھوڑا سا ذکر پڑھا تھا، اور اس کے اندر انہوں نے اس میں ہم نے پڑھا تھا 5000 فرشتے۔ تو اب انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ یہاں پہ 1000 لکھا ہوا ہے اور وہاں پہ 5000، تو یہ کوئی ایک دو بات دوسرے سے اختلاف کر رہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اختلاف نہیں کر رہی، بلکہ یہاں پہ جب لفظ مردفین بتا دیا تو مردفین کا مطلب ہوتا ہے کہ پے در پے، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یعنی کہ بھیجے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1000 فرشتے باری باری اللہ تعالیٰ نے بھیجے، یعنی ایک دفعہ 1000 بھیجے، پھر پیچھے ان کے 1000 بھیجے، پھر ان کے پیچھے 1000 بھیجے، اس طرح سے 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی۔ اور اس لیے جو ہے جب ان کی مدد کی تھی، مدد اس لیے کی تھی تاکہ ان کو جو ہے سکون ہو جائے، مطمئن ہو جائے ان کے دل۔ تو جب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا اس کی ایک تدبیر جو ہے خود کر دی تھی، اسے پتہ چل رہا ہے، اس کو جب جتنا بھی ہم بدر کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ مدد جو ہے وہ شامل تھی، پوری کی پوری، کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ حق ثابت ہو جائے۔ تو اس میں جب اپنے ان کے قافلے اور لشکر میں سے انہوں نے پک کیا تھا، تو اس وقت ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ وہ خود اپنے مسلمان جو ہیں وہ 300 تقریباً 300 تھے، اور کفار جو تھے وہ تقریباً 1000 تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے اللہ کی طرف یعنی کہ چہرہ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، آپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا کر دے، اگر آج آپ نے اہل اسلام کے اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو پھر دنیا میں کبھی تیری بندگی نہ ہوگی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ تو یہی دعا وہ پوری رات جو ہے وہ مانگتے رہے، اور پھر جو ہے اس کے جواب میں کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ میں 1000 فرشتوں کی مدد بھیج رہا ہوں جو لگاتار نازل ہوتے رہیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو معاملہ تھا، یہ بہت بڑا معاملہ تھا، اور اللہ کے نزدیک جو ہے دین کی اقامت کی بہت اہمیت تھی۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں اسباب ہوتے ہیں نا، مادی اسباب ہوتے ہیں، اور ان کی اس قدر اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تعالیٰ، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضامندی، اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اور اس سے مومن کو یہ بات بالکل اپنے دل میں یہ رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدد بھی آتی ہے، اور اس کو جو ہے اطمینان بھی دلایا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کو جب یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ اللہ کی مدد آئے گی، تو پھر بھی یعنی کہ یہ بات بھی مسلمانوں کو ذہن نشین کرائی گئی کہ وہ صرف اور صرف اپنے اسباب کے اوپر، اپنے مادی جو ہتھیار ہیں سالے، ان پر بھی، انہی پر توکل نہیں کریں، بلکہ اللہ کی مدد کا بھی یقین رکھیں۔ اور اس لیے جو ہے ان کو یہ بھی بتانا مقصود تھا یہاں پہ کہ اپنے آپ کو یعنی کہ اطمینان دلانے کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف ہو ہی نہ، کہ وہ اپنی جس کو کہتے ہیں نا سر دھڑ کی بازی لگا دیں جان میں، جنگ میں۔ تو اس لیے لوگوں کے درمیان جو اس وقت ایک خوف اور ایک تزلزل پیدا ہو گیا تھا، وہ اس کے اوپر قابو پا لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری جب سنا دی تو آگے بولا کہ یہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اطمینان دلانے کے لیے، ان کے دل مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی، کیونکہ جب آپ کا دل مطمئن ہوگا، اطمینان ہوگا دل میں، تو آپ کوئی بھی جو کام کرنا ہوگا آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کے خود اپنے دل میں کسی چیز کا خوف ہو یا بے سکونی کی کیفیت ہو
تو آپ وہ کام پراپر طریقے سے نہیں کر سکتے. تو یقیناً اللہ زبردست یعنی عزیز اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت تھی کہ کس طرح سے اس نے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے. پھر اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ وینزل علیکم من السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ وقت یاد کرا رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر دی تھی. کہ جیسے جنگ احد میں بھی اس طرح کا تھوڑا سا ذکر آیا تھا کہ جب وہ جنگ کے ہار رہے تھے اور ایک دم مسلمان پریشان ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک غنودگی کی کیفیت طاری کر دی تھی تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے. اور جو اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ایک شدت اور خوف اور گھبراہٹ کا ایک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تھے جنگ میدان جنگ میں، تو اس رات کو اس سے ایک دن پہلے، یعنی کہ ظاہر ہے انسان جب اتنے عظیم مارکے کے لیے جا رہا ہوگا، اس کی تیاریاں کریں، انہوں نے سفر کیا، وہ گئے، اور جو ایک فیلنگ ہوتی ہے گھبراہٹ کی، خوف کی، کیونکہ انسان تھوڑا سا بھی کچھ کام کرے، جیسے فار ایگزامپل ٹریول ہی کرنا ہوتا ہے ہم لوگوں کو، کہیں تھوڑا سا بھی سفر کرنا ہوتا ہے، تو ایک دن پہلے ہم لوگ کتنی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ نہ رہ جائے، یہ نہ رہ جائے، یوں کر لیں وہ کر لیں، یا کوئی ایسی کام پہ جانا ہو تو انسان کے اندر ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے وقتی طور پہ، اور اس کو نہ نیند صحیح آتی ہے، نہ اس کو کھانا پینا صحیح ہوتا ہے. تو یہ رات کو جب جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، تو یقیناً رات کا وقت تھا، اور صبح اگلے دن صبح ان لوگوں نے میدان جنگ میں جانا تھا. تو اب وہ موقع جو ہے بہت شدت خوف اور گھبراہٹ کا موقع تھا. تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نیند کی سی کیفیت طاری کر دی تھی، اور یہ ان کے لیے ضروری تھی، کیونکہ اگر وہ پوری رات فار ایگزامپل جاگتے رہتے، گھبراہٹ میں رہتے، تو اگلے دن کیا وہ اتنی طاقتوری سے اور اتنی ہمت سے مقابلہ کر سکتے تھے؟ نہیں. ایک نارمل انسان کی جو ہے وہ فطرت ہوتی ہے کہ جب انسان تھوڑا سا بھی، جیسے بہت کام ہوتا ہے اور آپ بہت ٹائرڈ ہوتے ہو، تو آپ سے وہ کام پراپر طریقے سے نہیں ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اگلے دن فار ایگزامپل ایگزام ہے، اور آپ ساری رات بیٹھ کے پڑھتے رہے اور اگلے دن جا کے ایگزام میں بیٹھ گئے، تو کیا اس نیند کے ساتھ آپ اچھا امتحان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے نا. ساری پڑھائی لکھائی سب ویسٹ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ایک آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ یا تھوڑا سا بھی ایک نیپ لے لیتے ہیں، تو آپ فریش ہو جاتے ہیں. چاہے آپ کو سونے کا ٹائم نہ بھی ملے، لیکن آپ تھوڑی دیر بھی اپنی آنکھ لگا لیں تو آپ فریش ہو جاتے ہیں. نارمل انسان کی جو ہے نیچر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کا دماغ جو ہے وہ تھوڑا پرسکون ہو جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ ان کے اوپر غنودگی کی ایک کیفیت طاری کر دی، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ مطلب سو جائیں تھوڑی دیر، جس کو پاور نیپ کہتے ہیں، تاکہ جب وہ اٹھیں تو بالکل فریش ہو چکے ہوں اور ان کا خوف اور ان کی جو گھبراہٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہو. پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نشانی کی وہ تھی ینزل علیکم من السماء ماء، کہ اسی رات کو جو ہے وہ ان کے اوپر بارش برسا دی تھی. اب جب بارش برسا دی تو بارش کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ جو بدر کا مقام ہے اس کے پیچھے ایک ٹیلے پر تھے، اور وہ اونچی جگہ تھی، اور جو کفار کا لشکر تھا وہ تھوڑی ڈھلان پہ تھا، اور وہ زمین جو تھی وہ بھی ریتلی تھی، ریت والی زمین تھی. تو جب بارش برسی تو زمین بھی بیٹھ گئی، یعنی دھول جو اڑ رہی تھی وہ بھی بیٹھ گئی، اور پیچھے جو جگہ تھی جہاں پہ ایک تالاب کہہ لینا چاہیے، اس میں پانی بارش کی وجہ سے اس میں پانی بھر گیا، وہ مسلمانوں کے بالکل پاس تھا، پانی کی ریسورس تھی. اور ان کی طرف کیونکہ مٹی اڑی ہوئی تھی، اور یہ کیونکہ اونچان پہ تھے، اور وہ جو مٹی تھی وہ بیٹھ گئی تھی، اور جو کفار کی طرف کا جو علاقہ تھا وہ بارش کی وجہ سے یعنی کہ گیلا ہو گیا تھا اور کیچڑ نما بن گیا تھا، کیونکہ وہاں پہ پانی ٹھہر گیا تھا، جو تھی نشیب والی جگہ تھی. تو اس سے یعنی کہ اس رات کو جب یہ واقعہ ہوا تو یہ جو بارش تھی یہ ان کے لیے کس طرح سے رحمت بن کر آئی، اس کے کیا فائدے ہوئے
کہ ایک تو یہ ہوا کہ مسلمانوں کو پانی بہت اچھی کافی مقدار میں مل گیا، کیونکہ پانی جو ہے انسان کی ضرورت ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں تو پانی انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہوں نے فوراً اس کا جو ہے یعنی تالاب بنا کے یا اس کو یعنی کنارہ بنا کے اس پانی کو روک لیا تھا، اور وہ پانی جمع ہو گیا تھا اس کے اندر، تاکہ وہ پانی مسلمانوں کے کام آئے۔ کیوں کام آئے؟ یعنی وضو کرنے کے کام آئے، ان کے جو ساتھ جانور تھے ان کو پلانے کے کام آئے، یعنی جو بھی پانی کے فوائد تھے وہ پانی ان کے لیے استعمال ہو۔ اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کیونکہ اونچی جگہ پر تھے، ریت جم گئی تھی اور زمین مضبوط ہو گئی تھی، اور ریت کا جمنا اور زمین کا مضبوط ہونا کس چیز کی علامت تھی؟ کہ جب یہ لوگ لڑائی کریں گے تو ان کے قدم اچھی طرح سے اس پہ جم جائیں، یعنی ایک دھول اڑ رہی ہو یا پھسلنے والی مٹی ہو تو اتنی آسانی نہیں ہوتی حرکت کرنے میں یا جو بھی کرنے سے، تو ان کے یعنی کہ پاؤں جمانے کے لیے یہ ایک ان کو پلس ملا تھا۔ تیسرا ظاہر ہے قریش کا جو لشکر تھا، کیونکہ وہ نشیب کی طرف تھا، ان کی طرف کیچڑ ہو گیا تھا تو ان کے پاؤں وہاں پہ پھنسنے لگ گئے تھے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ پھر یہ کہا گیا کہ تاکہ وہ پاک کر دے تمہیں اور تمہارے اوپر وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہے وہ دور کر دے۔ تو یہ جو وسوسے ہوتے ہیں یہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ ساری چیزیں آئیں یعنی کہ نیند آئی، ان کو اونگ آئی اور اس کے بعد بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے، تو اب جس طرح بارش ہوتی ہے اور پورا ماحول ہمیں صاف ستھرا نظر آتا ہے، کس طرح سے گرینری بھی صاف ہو جاتی ہے، ہر چیز صاف ستھری دھلی ہوئی نظر آتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارتاً بتایا کہ وجہ کیا تھی کہ تمہیں اس سے پاک کر دے۔ پانی پاک کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں آپ پاک ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہ اس کو روحانی طور پہ بھی کہا گیا کہ تم سے شیطان کی ڈلی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے، لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ تو شیطان کی ڈالی نجاست کیا ہوتی ہے؟ جو وسوسے شیطان جو ہے انسان کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے وہ شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست ہوتی ہے۔ اب وہ وسوسے ظاہر ہے شیطان کسی بھی قسم کے ڈال سکتا ہے، آپس میں لوگوں کی یعنی دلوں میں جب خوف اور گھبراہٹ ہوتی ہے تو پھر آپس میں اتفاق بھی کم ہونے لگ جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات بھی بری لگنے لگتی ہے۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب
ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.